برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین، یعنی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کس کے ساتھ رکوع کرنا ہے؟ رکوع یعنی جماعت کے ساتھ رکوع کرنا ہے، جماعت کے ساتھ سجدہ کرنا ہے، جماعت کے ساتھ نیت کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ نماز پڑھو تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ آپ یہ نہ سوچا کرو کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز ہی تو پڑھنا ہے۔ ہاں، آپ اگر نماز میں بھی، اگر گھر میں بھی نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز وہ تو قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے، آپ کی نماز قبول ہوگی۔ لیکن حضرات، جو ثواب آپ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ہوگا، وہ ثواب آپ کا گھر میں ادا کرنے کا نہیں ہوگا، اس سے کم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر کے رکوع کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، یہ نماز عبادت بہت ہی اچھی عبادت، تمام عبادتوں سے اچھی عبادت نماز کی ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی بشارت ہے۔ یعنی نماز اگر پڑھو گے تو جنت میں جنت کا حقدار آپ بنو گے، اور نماز ترک کرو گے، نماز قضا کرو گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جنت میں کب جاؤ گے کب نہیں۔ کتنا گناہ ہے آپ کے ساتھ ہے، آپ کا گناہ جو ہے وہ گناہ آپ کے گناہ کا عذاب مل جائے گا، اس کے بعد ہی آپ جنت میں جائیں گے۔ لیکن پابندی سے اگر آپ نمازیں اپنی زندگی میں پڑھے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی جب آپ قبر میں آپ کو اتارا جائے گا اور وہ فرشتے آئیں گے آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے، تو نماز کھڑی ہو جائے گی جواب دینے کے لیے، نماز آپ کی بخشش کروا لے گی۔ تو نماز نہ چھوڑو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو آخر مقصد کیا ہے انسان کو بنانے کا، انسان کو پیدا کرنے کا؟ مقصد ہی یہی ہے اللہ رب العزت کو کہ انسانوں کو میں دنیا میں بھیجوں گا، زمین، آسمان، سورج، چاند، یہ چیزیں میں بناؤں گا اور انسان کو زمین میں بھیجوں گا، تو انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے میں بھیجوں گا، بلکہ دوسرے کام کے لیے نہیں۔ کہ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں اپنی زندگی کو غریبی میں گزارا؟ اور وہ ایسے بادشاہ ہیں، اپنی زندگی کو انہوں نے اگر چاہتے تو ایسی زندگی گزارتے، ایسی امیری کی زندگی گزارتے کہ لوگ ان کے برابر، ان کے طلبے کے برابر امیری میں ہونا کوشش تو کرتے لیکن نہ ہو پاتے، اور غریبی میں بھی اپنی زندگی کو گزاری تو ان کی غریبی میں بھی کوئی نہیں ہے، ان کے قدموں کے دھول کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ معزز سامعین، بات ذرا غور سے سننا، اس پہ غور و فکر کرنا۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جو چاندی اور سونا ہے، یہ اجازت کی طلب کرتا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اجازت دیں
تاکہ ہم اس پہاڑ کو، اس زمین کو چیرتے اور پھاڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں، لے لیں سارا خزانہ، آپ امیر بن کے جئیں۔ کیوں؟ آپ کے گھر میں فاقہ پڑتا ہے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آنسو کو بہایا کرتے تھے۔ اور آنسو بہانا ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ آنسو بہنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ تھی کہ جب بھی وہ کہتے تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یہ کہتے ہوئے پیدا ہوئے انہوں نے۔ اور یہ رب حبلی امتی کہ اے میرے مولا میری امت کو تو بخش دے، اے میرے خدا، اے میرے مولا تو میری امت کو بخش دے۔ اے مسلمانوں، بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کے امت میں پیدا فرمایا ہے، نہ کہ پتھر پوجنے والوں کی امت میں پیدا کیا۔ اپنی قسمت پہ ناز کرو، اور ہمیں ایسا بادشاہ ایک ملا جو کہ خواجہ غریب نواز ہیں، اللہ کے ولی۔ لوگ جو کہتے ہیں اس ہندوستان سے بھگائیں گے، ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگانا ہے، ہندو راشٹر گھوشت کرو، سن لو کان کھول کر کے۔ ارے خواجہ کے بٹھائے ہوئے راجا نے اونٹ کو اٹھا نہیں پایا، تو ہندوستان میں بسائے ہوئے مسلمان کو وہ کیسے اٹھا پائے گا؟ آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی امت نے پیدا کیا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ ہمیں اٹھا سکے۔ اونٹ بیٹھے تو اٹھا ہی نہیں پائے، تو انسان کو بٹھائے ہوئے کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ حضرات، تو میری جو یہ گفتگو ہے وہ لے کر کے جا رہی ہے نماز کی طرف، یعنی کہ زندگی میں کچھ ہے تو وہ نماز ہے۔ باقی دولت، آپ یہ جو نوٹوں کے خاطر بھاگ رہے ہیں، یہ نوٹ آپ کی اس دنیا میں ہی صرف کام آئے گی، آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ قبر میں فرشتے آپ سے یہ نہ پوچھیں گے کہ دنیا میں رہ کر کے کتنا نام کمایا، دولت کتنا کمایا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کی دولت قبر میں نہیں دیکھی جائے گی۔ مسلمانوں، ذرا سا دل سے کبھی سوچا کرو کہ ہمیں کیا ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے، اس زمین کے اوپر رہنا ہے، یا زمین کے اندر ہمیں رہنا ہے؟ یہ جسم جب تک جان ہے تب تک جسم ہمارا تیار ہے، کھڑا ہے۔ جس دن روح نکال لی جائے گی، اس دن ہمارا نہ یہ ہاتھ کام آئے گا، نہ پاؤں ہاتھ کام آئے گا، نہ یہ آنکھ، نہ گردن، نہ سر، کچھ بھی کام نہیں، کسی کام کے لائق نہ رہیں گے۔ آپ کے دربار پر جب آپ کے جنازے میں لوگ آئیں گے تو کیا ان سے کہہ سکو گے کہ ہمیں مت غسل کرو، مت غسل دو، میں خود جا کر کے غسل کر لوں گا؟ کہ کہہ پاؤ گے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ اس لائق ہی نہیں رہو گے۔ تو اپنی روح کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، تاکہ جب قبر میں فرشتے سوال کرے تو غیب سے آواز آئے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے، اسے سونے دو، ابھی آنکھ لگی ہے، سونے دو اسے۔ اس طریقے سے اپنا کردار بناؤ، اور جو اللہ والا ہو گیا اس کی عزت اس دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت میں بھی اس کی عزت رہے گی۔ ایسا کردار بناؤ، ایسا مت بناؤ کہ دنیا میں ہی عزت رہ جائے اور آخرت میں جا کر کے آپ کو جہنم میں ہی جلنا پڑے، جہنم میں کوئی نام و نشان نہ، آپ کے آخرت میں کوئی نام و نشان ہی نہ آئے۔ ایسا مت کرو، اللہ کے لیے، اللہ کے محبوب کے لیے۔ اور نماز حضور کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ حضور روتے تھے امت کے لیے، حضور کی امت، وہ اپنی امت کو بخشوانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور یوں روتے تھے کہ جب رونا شروع کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو اس طریقے سے نکلا کرتا تھا کہ وہ دریا بہنا شروع ہو جاتا تھا، دریا بہ جاتی تھی، اس طریقے سے رویا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں سن لو کہ جو نماز چھوڑتے ہیں جان بوجھ کے، ان کا بھی حال کچھ ایسی ہی ہوگا کہ حضور ہمارے روتے تھے تو اللہ کی محبت میں روتے تھے، اپنی امت کو بخشوانے کی خاطر روتے تھے۔ آپ خود
اپنے کو خود بخشوانے کے لیے آپ روئیں گے جب جہنم میں جلیں گے، تو لیکن اس طریقے سے آپ جلیں گے کہ آپ سے جو آنسو نکلے گا وہ آنسو ختم ہو جائے گا، اور آپ کے آنکھ سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، اور خون کے بعد پیپ نکلے گی، اور اس طریقے سے نکلے گی جو آنکھ کے نیچے آپ کا یہ جو اپنے چہرے پر کریم پاؤڈر طرح طرح کے یوز کرتے ہو، اس رونق سے آپ کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ انہی چہرے سے اس طریقے سے گڈھے ہو جائیں گے کہ جیسے نار ندی بہا کرتی ہے، ندی بہتی ہے تو کتنا زیادہ گڈھا کھودتے ہوئے نکل جاتی ہے، اس طریقے سے اس چہرے پہ گڈھا ہوگا، اور آپ کا سر اتنا بڑا ہو جائے گا کہ جو اس دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اس کے برابر آپ کا گردن ہوگا، آپ کا یہ سر ہوگا۔ حضرات، نماز کو نہ چھوڑے، نماز ترک نہ کرے۔ اور ایک بات یہ سن لو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ کو جو ٹھنڈک پہنچائے گا، آنکھ کی ٹھنڈک جو دے گا، اس کو بھلا جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ جس کے سینے میں قرآن پاک ہوگی اس کو جہنم کی آگ کیسے جلا پائے گی؟ ذرا سوچیں، غور کریں، اس اندھیری کوٹھری میں، قبر کی اندھیری کوٹھری میں کس طریقے سے آپ برداشت کریں گے؟ تو نماز قائم کرو، اور تمام عبادتوں سے اچھی عبادت نماز ہے۔ نماز کتنا وقت لگتا ہے اس میں نماز ادا کرنے کو؟ زیادہ سے زیادہ وقت لگا تو کتنا لگا؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگتا ہے۔ میرے عزیزوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر کے رکوع کرو۔ یہ نہ کہو کبھی وقت ملے گا تو نماز پڑھ لیں گے، بلکہ نماز سے جب وقت ملے تو کسی کام میں جانا۔ آپ فجر کی نماز ادا کر کے اور اپنی نوکری میں نکل جاؤ، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو روزی دے گا۔ وہ پیدا کیا ہے، زندگی دیا ہے، تو روزی بھی دینے والا وہی ہے۔ آپ یہ خیال مت کیا کرو کہ میں فجر کی نماز پڑھنے لگوں گا تو سورج نکل آئے گا اور پتہ نہیں مجھے نوکری ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ ایسا خیال مت کیا کرو، مت کرو ایسا خیال۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے چلیں۔